بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس شعوبی تحریک کا آغاز تو اس بحث سے ہوا تھا کہ عربوں کو اجمیوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن بہت جلدی اس نے عربوں کی مخالفت کا رنگ اختیار کر لیا اور عرب کی مذمت میں، حتیٰ کہ قریش سمیت ان میں سے ایک ایک قبیلے کی مذمت میں کتابیں لکھی جانے لگیں، جن کا تفصیلی ذکر ابن ندیم کی الفہرست میں ہمیں ملتا ہے۔ معتدل قسم کے شعوبی تو اس سے آگے نہ بڑھتے تھے، مگر اس گروہ کے انتہا پسند لوگ عربوں سے گزر کر خود اسلام پر حملہ کرنے لگے اور اجمی عمرا، وزراء، کتاب، سیکریٹریز اور فوجی قائدین نے در پردہ ان کی ہمت افزائی کی۔ الجہازہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پائے جاتے تھے، ان کے اندر یہ بیماری شعوبت کی راہ سے آئی ہے۔ وہ اسلام سے اس لیے بیزار ہے کہ عرب اس دین کو لائے تھے۔ ان لوگوں نے مانی زرتشت، سردشت اور مزدق کے مذاہب اور عقائد کو زندہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اجمی تہذیب اور نظام سیاست و ملک داری کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ انہوں نے شعر و ادب کے پردے میں فسق و فجور اور اخلاقی بے قیدی کی تبلیغ شروع کی، دین اور اس کے حدود کا مذاق اڑایا، شراب و شاہد کی طرف دعوت دی، زہد و تقوی پر بھپتیاں کسیں، آخرت اور جنت و دوزخ کی باتیں کرنے والوں کو تہذیب کا نشانہ بنایا، اور ان میں سے بعض نے جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کا دین خراب کریں۔ چنانچہ ایک زندیق ابن ابی الویجہ جب گرفتار کیے گئے تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 40,000 ایسی حدیثیں گڑھی ہیں جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے اور احکام اسلامی میں رد و بدل کر ڈالا ہے۔ منصور کے زمانے میں کوفے کے شہر گورنر محمد بن سلمان بن علی نے اس کو موت کی سزا دی۔ ایک اور شخص یونس بن ابی فروہ نے اسلام اور عرب کی مذمت میں ایک کتاب لکھ کر قیصر روم کے دربار میں پیش کی اور اس پر انعام پایا۔ الجہازہ اپنے رسائل میں اجمی کاتبوں، حکومت کے سیکریٹریوں کی ایک کثیر تعداد کا حال یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کی ترتیب پر طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تناقض ہے، احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی صحت میں شکوک پیدا کرتے ہیں، اور صحابہ کے محاسن کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی زبان رکتی ہے۔ قاضی شرح اور حسن بن بصری اور شیبی کا ذکر آتا ہے تو یہ ان اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، مگر ارد شیر بابقان اور نوشیروان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سیاست اور ان کے تدبر کی تعریف میں یہ ربط اللسان ہو جاتے ہیں۔ اور ابو الاعلی المری اس عہد کے بڑے نامور اجمیوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ سب زندیق تھے، مثلاً دیبل، بشار بن برد، ابو نواس، ابو مسلم خراسانی وغیرہ، اور یہ زندیقہ صرف اعتقادی گمراہیوں تک بھی محدود نہ تھے بلکہ عملاً اخلاقی حدود سے آزادی اس کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح تھی۔ ابن عبدالربہ کہتا ہے کہ عوام میں یہ بات معلوم و معروف تھی کہ شراب، زنا اور رشوت زندقی کے لوازم اور اس کی کھلی علامات ہیں۔ یہ فتنہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد سن 744 عیسوی 136 ہجری تا 775 عیسوی 158 ہجری میں پوری طرح سر اٹھا چکا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں صرف اعتقادی اور اخلاقی فساداتی پھیلنے کا خطرہ نہ تھا بلکہ سیاسی و اجتماعی حیثیت سے یہ مسلم معاشرے اور ریاست کو بھی پارا پارا کر دینے والا تھا۔ منصور کا جانشین المہدی اپنے خاندان کی سیاسی پالیسی کے یہ خطرناک نتائج دیکھ کر گھبرا اٹھا اور اس نے نہ صرف طاقت سے اس تحریک کو مٹانے کی کوشش کی بلکہ علماء کے ایک گروہ کا اس کام پر مامور بھی کیا کہ زناقدہ سے بحث کرے اور ان کے رد میں کتابیں لکھ کر ان شکوک کو دماغوں سے نکالیں جو یہ لوگ اسلام کے خلاف عوام میں پھیلا رہے تھے۔ اس کی حکومت میں ایک مستقل محکمہ امور القواضی کے تحت
قائم کر دیا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ زندقہ کا استحصال اور زندقہ کی سرکوبی کرے۔ وہ اپنے بیٹے الہادی کو اس نے جو ہدایت دی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندقے کے خطرات کی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ حکومت میرے بعد تیرے ہاتھ میں آئے تو مانی کے پیرووں کا احتسال کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا۔ یہ لوگ پہلے تو عوام کو ظاہری بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلاً فواہش سے اجتناب، دنیا میں زہد اور آخرت کے لیے عمل۔ پھر انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ گوشت حرام میں پانی کو ہاتھ نہ لگانا چاہیے، یعنی غسل نہ کرنا چاہیے، اور نہ کسی قسم کے جانور کو ہلاک کرنا چاہیے۔ پھر انہیں دو خداؤں کے اعتقاد کی طرف لے جاتے ہیں، اور آخرکار بہنوں اور بھائیوں سے نکاح اور پیشاب سے غسل تک حلال کر دیتے ہیں، اور بچوں کو چراتے ہیں تاکہ انہیں ضلالت پر پرورش کریں۔ المہدی کا بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ زمانے میں اجمی زناتقہ بظاہر مسلمان بن کر باطن اپنے قدیم مذاہب کی تجدید کے لیے کوشاں تھے۔ المسعودی کے بیان کے مطابق یہ دعوت ان تراجم کی بدولت پھیل رہی تھی جو منصور کے عہد میں پہلوی اور فارسی زبان سے ہوئے تھے، اور ابن ابی العویجہ، حماد اجرو، یحییٰ بن زیاد، متی بن ایاز جیسے لوگوں کی تصانیف اس زہر کو پھیلا رہی تھیں۔ امت کا رد عمل، یہ ہے مختصر روداد ان تغیرات کی جو خلافت راشدہ کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے رونما ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت اور اس کی رائے کو نظر انداز کر کے کسی شخص، خاندانی ایک گروہ کا اپنے اقتدار کے لیے کوشاں ہونا اور زبردستی اسے قائم کرنا کیا نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس غلطی کی ابتدا کرتے وقت چاہے اسے یہ شعور بھی نہ ہو کہ اس کا اقدام یہ نتائج پیدا کرے گا، اور اس کی نیت ہرگز یہ نہ ہو کہ یہ نتائج اس سے برآمد ہوں، لیکن بہرحال یہ اس کے فطری نتائج ہیں جو رونما ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کرنا سخت غلط ہوگا کہ ان سیاسی تغیرات نے سرے سے اسلامی نظام زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ بعض لوگ جنہیں سطحی انداز میں تاریخ کا مطالعہ کر کے بے تکلف یہ فیصلہ کر ڈالتے ہیں کہ اسلام تو بس 30 سال چلا اور پھر ختم ہو گیا، حالانکہ اصل صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ آگے کی چند سطور میں ہم اختصار کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جب اس سیاسی انقلاب سے سابقہ پیش آیا تو اس کے اجتماعی شعور نے کس طرح اپنے نظام زندگی کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری صورت اختیار کر لی۔ قیادت کی تقسیم، اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت راشدہ کی اصل خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نیابت تھی۔ خلیفہ راشد محض راست رو ہی نہ ہوتا تھا بلکہ مرشد رہنما بھی ہوتا تھا۔ اس کا کام محض مملکت کا نظم و نسق چلانا اور فوجیں لڑانا نہ ہوتا بلکہ اللہ کے پورے دین کو مجموعی طور پر قائم کرنا ہوتا۔ اس کی ذات میں ایک ہی مرکزی قیادت تھی جو سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کی سربراہی بھی کرتی تھی، اور عقیدہ و مذہب، اخلاق و روحانیت، قانون و شریعت، تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے تمام معاملات میں ان کی امامت و رہبری کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ جس طرح اسلام ہر پہلو کا جامع ہے، اسی طرح یہ قیادت بھی ہر پہلو کی جامع تھی، اور مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی اس کی رہنمائی میں بسر کر رہے تھے۔ اس خلافت کی جگہ جب ملوکیت آئی تو نہ وہ اس جامع قیادت کی اہل تھی، نہ مسلمان ایک دن کے لیے بھی اس کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار ہوئے۔ بادشاہوں کے جو کارنامے ہم اس سے پہلے بیان کر آئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا کوئی اخلاقی و وقار قوم میں قائم نہ رہ سکتا تھا۔ وہ گردنیں زبردستی جھکا سکتے تھے اور انہوں نے جھکا لیں۔ وہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو خوف و طمع کے ہتھیاروں سے اپنی اغراض کا خادم بھی بنا سکتے تھے، اور انہوں نے بنا لیے، مگر وہ دل نہ جیت سکے تھے کہ لوگ ان کو اپنے دین کا امام بھی مان لیتے۔ یہ نئی صورتحال پیدا ہوتی مسلمانوں کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سیاسی قیادت، ایک حصہ سیاسی قیادت کا تھا جسے طاقت سے بادشاہوں نے حاصل کر لیا تھا، اور چونکہ اسے نہ طاقت کے بغیر ہٹایا جا سکتا تھا اور نہ سیاسی قیادت بلا طاقت ممکن ہی تھی، اس لیے امت نے بادلہ ناخواستہ اسے قبول کر لیا۔ یہ قیادت کافر نہ تھی،
اسے رد کر دینے کے سوا چارہ نہ تھا اسے رد کر دینے کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اس کے چلانے والے مسلمان تھے جو اسلام اور اسی قانون کو مانتے تھے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حجت ہونے کا انہوں نے کبھی انکار نہ کیا تھا۔ عام معاملات ان کی حکومت میں شریعتی کے مطابق انجام پاتے تھے، صرف ان کی سیاست دین کی تابع نہ تھی، اور اس کی خاطر وہ اسلام کے اصول حکمرانی سے ہٹ گئے تھے۔ اس لیے امت نے ان کی سیاسی قیادت اس حد تک قبول کر لی کہ ان کے تحت مملکت کا انتظام چلتا رہے، امن و امان قائم رہے، سرحدوں کی حفاظت ہوتی رہے، اعدائے دین سے جہاد ہوتا رہے، جمعہ و جماعت اور حج قائم ہوتا رہے، اور عدالتوں کے ذریعے سے اسلامی قوانین کا اجرا برقرار رہے۔ ان مقاصد کے لیے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے اگر اس قیادت کی بیعت کی تو وہ اس معنی میں نہ تھی کہ وہ انہی بادشاہوں کو امام برحق اور اس کی خلافت کو خلافت راشدہ و مرشدہ مانتے تھے، بلکہ وہ صرف اس معنی میں تھی کہ وہ اس امر واقعی کو تسلیم کرتے تھے کہ اب امت کی سیاسی قیادت کے مالک یہی لوگ ہیں۔ دینی قیادت دوسرا حصہ دینی قیادت کا تھا، جسے بقایائے صحابہ، تابعین و تبع تابعین، فقہاء اور محدثین اور صلحائے امت نے آگے بڑھ کر سنبھال لیا، اور امت نے اپنے دین کے معاملے میں پورے اطمینان کے ساتھ ان کی امامت قبول کر لی۔ یہ قیادت اگرچہ منظم نہ تھی، اگرچہ اس کا کوئی ایک ایسا امام نہ تھا جسے سب نے اپنا مرشد مان لیا ہو، اگرچہ اس کی ایک کوئی بااختیار کونسل نہ تھی کہ جو دینی مسائل پیدا ہوں ان کے بارے میں بر وقت وہ ایک فیصلہ صادر کر دے اور وہ پوری مملکت میں مان لیا جائے۔ یہ سب لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں الگ الگ کام کر رہے تھے، اور ان متفرق افراد کے پاس اخلاقی اثر و وقار کے سوا کوئی طاقت نہ تھی، لیکن چونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ ہدایت کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے فیضیاب تھے اور نیک نیتی کے ساتھ دینی رہنمائی کر رہے تھے، اس لیے جزیات میں مختلف رائے ہونے کے باوجود مجموعی طور پر ان کا مزاج ایک ہی تھا، اور دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں پراگندہ ہونے کے باوجود ان کا پورا گروہ مسلمانوں کو ایک ہی فکری اور اخلاقی قیادت فراہم کر رہا تھا۔ دونوں قیادتوں کا باہمی تعلق، ان دونوں قسم کی قیادتوں میں تعاون کم اور تضاد یہ کم از کم عدم تعاون زیادہ رہا۔ سیاسی قیادت نے دینی قیادت کو اس کے فرائض انجام دینے میں بہت کم مدد دی، اور جتنی مدد وہ دے سکتی تھی دینی قیادت نے اس سے بھی کم اسے قبول کیا، کیونکہ اس مدد کے بدلے میں جو قیمت اسے سیاسی قیادت کو ادا کرنی پڑتی، اسے ادا کرنے کے لیے اس کا ایمان و ضمیر تیار نہ تھا۔ پھر خود امت کا حال بھی یہ تھا کہ دینی قیادت کے لوگوں میں سے جو بھی سلاطین کے قریب گیا اور جس نے بھی کوئی منصب یا وظیفہ ان سے قبول کر لیا، وہ مشکل سے قوم میں اپنا اعتماد برقرار رکھ سکا۔ سلاطین سے بے نیازی اور ان کے قہر و غضب کے مقابلے میں ثابت قدمی مسلمانوں کے اندر دینی قیادت کی اہلیت کا معیار بن گئی تھی۔ اس معیار سے ہٹ کر کوئی اللہ کا بندہ چلا تو قوم بڑی کڑی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہی، اور اس کی بزرگی کو اس نے صرف اس وقت تسلیم کیا جب سلطان کے قریب جا کر بھی اس نے دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں کی۔ عام مسلمان تو درکنار خود وہ لوگ بھی جو سیاسی قیادت کے ہاتھ بک چکے تھے اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ دین کا امام و پیشوا کسی ایسے شخص کو مان لے جو انہی کی طرح بک جانے والا ہو۔ یہ طاقت سے دب کر احکام دین میں تحریف کرنے لگے۔ اس طرح پہلی صدی ہجری کے وسط سے ہی دینی قیادت کا راستہ سیاسی قیادت کے راستے سے الگ ہو چکا تھا۔ اس مقام پر تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ بات سمجھ لینا مفید ہوگا کہ تیسری صدی ہجری میں جب عباسی خلافت پر زوال آنا شروع ہوا تو دینی قیادت تو بدستور علماء، فقہاء اور اخیار امت کے ہاتھ میں رہی، مگر سیاسی قیادت دو حصوں میں بٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخرکار عملاً اس قیادت کے مالک و امراء اور سلاطین بن گئے، جن کے ہاتھ میں بالفعل حکومت کی باگیں آ گئی تھیں، وہ اور عباسی خلفاء صرف سیاسی سجادہ نشین بن کر رہ گئے تھے، جنہیں نہ دینی قیادت حاصل تھی نہ سیاسی قیادت، صرف ایک نمائشی مذہبی تقدس تھا جو خلافت کے نام کی وجہ سے ان کو حاصل تھا۔ اسی کی بنا پر وہ سلاطین کی دستار بندی کرتے تھے اور سلاطین کا
سلاطین ان کا خطبہ اور سکہ چلاتے تھے۔ علماء امت نے تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم دینیہ کی تدوین اور درس و افتاء کا جتنا بھی کام کیا، حکومت نے آزاد رہ کر اس کی مدد کے بغیر بلکہ باہرہ اس کی مزاحمت کے باوجود اس کی بیجا مداخلتوں کا سخت مقابلہ کرتے ہوئے کیا۔ صلحۂ امت نے مسلمانوں کے ذہن اور ان کے اخلاق و کردار کی تربیت اور تہذیب کے لیے جو کام کیا وہ بھی سیاسی قیادت سے پوری طرح غیر متاثر رہا، اور اسلام کی اشاعت بھی زیادہ تر انہی بزرگوں کی بدولت ہوئی۔ سلاطین نے زیادہ تر صرف یہ خدمت انجام دی کہ ممالک فتح کر کے کروڑوں انسانوں کو اسلام کے دائرۂ اثر میں لے آئے۔ اس کے بعد ان کروڑوں انسانوں کا دائرۂ ایمان میں داخل ہو جانا بادشاہوں کی سیاست کا نہیں بلکہ صالحین امت کے پاکیزہ کردار کا کرشمہ تھا، اسلام کا اصل منشا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسلام کا منشا قیادت کی اس تقسیم سے پورا نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت سے الگ ہو کر دینی قیادت نے اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے جو بے بہا خدمات انجام دیں وہ بلا شبہ نہایت قابل قدر ہیں۔ آج یہ انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اسلام زندہ ہے اور امت مسلمہ اپنے دین کو اس کے صحیح خد و خال میں دیکھ رہی ہے۔ مگر اسلام کا ٹھیک ٹھاک منشا تو اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ اس امت کو ایک ایسی قیادت میسر ہو جو خلافت راشدہ کی طرح بیک وقت دینی قیادت بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی، جس کا سیاسی اقتدار اپنے تمام ذرائع و وسائل نہ صرف دین کے مقاصد کی تکمیل میں صرف کرے بلکہ اس اقتدار کا اصل مقصد دین ہی کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ یہ صورتحال اگر 1.5-2 صدی بھی باقی رہ گئی ہوتی تو شاید دنیا میں کفر باقی نہ رہتا، یا اگر رہ بھی جاتا تو کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ ہوتا۔ باب ششم، مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب۔ خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دے دیا وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہا تھا، کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا با اختیار اور معتمد علیہ ادارہ موجود ہی نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہونے جانے کی صورت میں ان کو بروقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ ابتدا اس فتنے کی بھی بظاہر بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایات کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا، نہ کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آن جناب کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی کے عہد خلافت میں نزاعات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پے در پہ پیش آتے چلے گئے تو ذہنوں میں یہ سوالات ابھرنے لگے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور اس کے برسر باطل ہونے کے باوجود کیا ہیں۔ کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا تو حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر ہیں یہ رائے رکھتا ہے، اور کوئی اگر فریقین کے معاملے میں سکوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے کیا دلیل ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینیاتی بنیادیں فراہم کرنا پڑیں، اور اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر جو کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا، اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی کہ جس نے مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑیں، ہر بحث میں سے نئے نئے سیاسی، دینیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بنتے چلے گئے
اور ان فرقوں کے اندر باہمی تعصبات ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ جھگڑوں اور فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ عراق کا صدر مقام اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراقی کے علاقے میں جمل، صفین اور نہروان کے مارکے ہوئے، یہیں حضرت حسین کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنی مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد استعمال کیا۔ تفرقہ و اختلاف کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل چار فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ شیعہ حامیان علی کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ وہ دوسرے صحابہ سے اور خصوصاً حضرت عثمان سے افضل ہے، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے وقت ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ معرکہ جمل میں، حضرت معاویہ کے ساتھ صفین میں، اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی کو پیش آئے۔ پھر حضرت حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا، ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی، اور اموی اور عباسی دور میں اور اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: نمبر 1، امامت جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مصالح عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود بحکم شرعی اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا، اور وہ برنائے نص امام تھے۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے انتخاب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے۔ اس متفقہ علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئی۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی افضل الخلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی اور نبی کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے۔
کیونکہ انہوں نے نبی کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اور اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی بھی تکفیر کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری سن 740 عیسوی کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں شخصاً و صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی یہ رائے تھی کہ امام اولاد فاطمہ میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔ خوارج شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی اور معاویہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی کے حامیوں میں سے تھے، مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے، اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا، نیز یہ کہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج مسلح بغاوت کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا رکھا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا اور بصرہ و کوفہ کے درمیان البطح کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، وہ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخر زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عزل کے مستحق تھے۔ حضرت علی نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ نیز دونوں حکم یعنی حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی و معاویہ کے سب ساتھی گناہ گار تھے۔ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ ام المومنین سمیت گناہ عظیم کے مرتکب تھے۔ نمبر 2، گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا اور ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیہ تکفیر کی، بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے۔ علاوہ بنی عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث سے احکام شرعیہ ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 3، خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخابات سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے، وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کرے وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ نمبر 5، ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور صلح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول یا قتل کر دینا بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے وہ قرآن کو تو مانتے تھے، مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک بڑا گروہ جو النجدات کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے، مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ ازراقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان یا نماز کے لیے جانا روا نہیں۔
نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال ہے، نہ کسی دوسرے سے شادی کے بیاہ کا تعلق جائز ہے، نہ خارجی و غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ ان کے تشدد کا حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمانوں کی بنسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ اباضیہ تھا، جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ غیر مومن ہیں، وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ اور توارث جائز رکھتے تھے، اور ان کے علاقے کو دارالکفر یا دارالحرب نہیں بلکہ دار توحید کہتے تھے۔ البتہ حکومت کے مراکز کو وہ اس سے مستثنی رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ اعلانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔